نے دیکھا ہے آپ ان مسلمانوں کو جتنا بھی برا کہو، یہ ایسے بد اخلاق، یہ لڑاکا، یہ میں نے انہی میں دیکھے بھائی جن کو آپ لڑاکا، بد اخلاق، بد تہذیب، بدتمیز، ترقی سے دور کہتے ہو. 15 سال سے باپ اس میں قومے میں گیا ہوا ہے اور بیٹا 15 سال سے خدمت کر رہا ہے. ایک دفعہ اس کی پیشانی پہ لکیر نہیں آئی بیٹے کی کہ یار ابا مرتا کیوں نہیں ہے. نہیں بھائی، خوشی خوشی بتاتے ہیں میرے والد صاحب ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں. تو یہ چیز ہمیں کون سکھا رہا ہے میرے بھائی؟ بولو، اسلام سکھا رہا ہے. اسلام کو نکال دو گے دنیا کے پاس کچھ نہیں بچے گا، درندے ہیں، حیوان بن جائیں گے. آپ کہہ سکتے ہو یہ بڑے بڑے کنٹری، یہ تو حیوان نہیں ہے، یہ آپس میں مفاد کی خاطر ہیں دوسروں کے لیے. اور اگر یونائٹڈ نیشن نہ ہوتی نا تو بڑی طاقتیں چھوٹی طاقتوں کو کھا کے ہضم کر کے ڈکار لے رہی ہوتی ہیں اس وقت. آپ کہہ سکتے یونائٹڈ نیشن بھی تو انہوں نے بنائی، وہ بھی اپنے مفاد کے لیے. ان کو پتا ہے ہم اتنے درندے ہیں نا کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں. جیسے ایک آدمی کو پتا ہے میرا میٹر کسی بھی وقت شارٹ ہو تو میں گولی سے اڑا دوں گا، تو وہ ڈاکٹر اپنے ساتھ رکھتا ہے میرا میٹر شارٹ نہ ہونے دینا، کیونکہ مجھے پتا ہے جب میں اڑاؤں گا تو وہ بھی اڑائے گا. چند دہشت گرد مل کے بھی ایک تنظیم بنا لیتے ہیں کہ یار، کیونکہ اکلوتا دہشت گرد ہوتا تو چلو ٹھیک ہے، ان کو پتا ہے بڑی بڑی طاقتیں یہ آپس میں لڑیں گی، ہم سب مریں گے، تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی بناؤ. میں مانتا ہوں یونائٹڈ نیشن کا وجود دنیا کے لیے اس لحاظ سے بہت بڑی ایک نعمت ہے کہ بڑی طاقتوں کو بھی اس نے کنٹرول میں کیا ہوا ہے. لیکن یہ بنایا بھی بڑی طاقتوں نے اپنے مفاد کے لیے ہے، کیونکہ تاکہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم، ان جنگوں کی کوئی بیس تھی؟ یہ مسلمانوں نے لڑی تھی یا انہوں نے لڑی ہیں؟ دیکھو مسلمانوں کی جتنی جنگیں ہیں نا اس کے پیچھے ایک بیس ہوتی ہے، ایک سسٹم ہے، نظام ہے. اور اسلام چیلنج کرتا ہے اس نظام کا الٹرنیٹ کسی کے پاس نہیں ہے. ہم شراب کو غلط سمجھتے ہیں، ہم زنا کو غلط سمجھتے ہیں، ہم شرک کو غلط سمجھتے ہیں، اس بیس پہ لڑتے ہیں. یہ جب لڑتے ہیں تو کوئی بیس ہے اس کی؟ یہ تو لکیر بڑھانے کے لیے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا یہ گھر ہے، آپ چاہتے ہو بڑھا کے پڑوسی کی دیوار کے اندر اپنی دیوار گھسا دوں. اس پہ جنگیں ہوتی ہیں ان کی. پھر ان کی کمیونٹی بنتی ہے اسی پہ کہ بھائی یہ دیوار جس کی ہے اس سے آگے کسی کو بڑھنے کی اجازت نہیں. یہ دیوار تیری ہے کیوں؟ یہ کس بیس پر ہے؟ قومیت کی بیس پہ ہے. تو ایک ملک میں تو 20 قومیں رہتی ہیں، پھر سب کی الگ الگ دیوار بناؤ. کوئی بیس ان دیواروں اور لکیروں کی. ہمیں جو پاکستان سے محبت ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو لکیر ہے اس کی ایک بہت بڑی بیس ہے. انڈیا سے جب ٹوٹے تھے ایک بیس پہ کہ ہمیں ایک ایسا خطہ چاہیے جس میں ہم اللہ اس کے رسول کے قانون کو فالو کریں. بیس تو تھی نا، اس پر عمل ہوا نہ ہوا ایک الگ بحث ہے. بیس تو صحیح تھی نا، ایک مطالبہ تو ایک تک بنتا تھا اس مطالبے کا، ورنہ کیا ضرورت تھی انڈیا کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی. لیکن دنیا کے جو ملک ابھی کنٹری، آسٹریلیا کی کوئی بیس ہے کیوں وجود میں آئے؟ بھائی وہاں تو پہلے سے پبلک رہ رہی تھی. تو شاعر نے وہی کہا ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. مسلمان کی تو پیچھے ایک کانسیپٹ ہے، ایک نظریہ ہے، اور ایسا پاورفل نظریہ ہے. وہ کہہ رہے بھائی دیکھو جہاں اسلام نہیں ہے وہاں خاندانی نظام برباد. ابا کا نہیں پتا، چچا کا نہیں پتا، ماموں کا نہیں، تہذیب ختم. صرف ترقی تھوڑی سب کچھ ہوتی ہے. ترقی کی ڈیفینیشن اب جو سمجھی جاتی ہے نا، آدمی بڑا پڑھا لکھا، کھاتا پیتا، سوٹ بوٹ، لوگ کہتے ہیں ترقی یافتہ آدمی ہے. یہ تو چور بھی ہوتے ہیں. یہ چھوٹے موٹے چور کو چھوڑ کے جو بڑے بڑے چور ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. بعض ملک چور ہیں، آپ کہہ سکتے ہو نہیں بھائی اس ملک کی عوام تو چور نہیں ہے، ایکچولی اتنے اچھے اخلاق ان کے. او بھائی وہ ملک ہی چور ہوتا ہے پھر وہ ٹھیک ہے نا. اس نے دوسرے ملکوں پہ حملے کر کے ان کی سارے وسائل پہ قبضہ کر کے ترقی کی ہوتی ہے، اور آج وہ بڑا فنٹر بنا ہوا ہوتا ہے اور دنیا کو امن اور امان سکھا رہا ہو. یہ ایسا ہی ہے جیسے کراچی میں ہمارے یہاں جب دہشت گردی ہوتی تھی تو بڑے سے بڑے دہشت گردی کرتے مگر اپنے علاقے میں کسی کو پر بھی نہیں مارنے دیتے. کہتے جب ہم یہاں بڑے بدماش موجود ہیں تو یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہاں کے تجھے ہمت کیسے ہوئی؟ کراچی کے ایک علاقے میں بڑے دہشت گرد تھے، تو وہاں کسی نے مجھے بتایا کہ میں جو ہے نا کچھ میرے پاس نوٹوں کی گڈی تھی تو میں چھپا کے جا رہا تھا. تو ان دہشت گردوں نے دیکھ کے مجھے بلایا کہ چھپا کیوں رہا ہے؟ تو میں نے کہا یار کوئی چھین لے گا. کہہ رہے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہیں چھینے گا، چل جا یہاں سے. مطلب یہ کہ یہ چھیننے کی اتھارٹی صرف ہمارے پاس ہے، تو ہم سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جب چھیننا ہوگا تو ہم چھین لیں گے. تمیز سے گزرو. اب کہنے کو تو بڑا امن ہے
کہنے کو کیا ہے, اس علاقے میں جتنا امن ہے یہاں اتنا کہیں بھی نہیں ہے. لیکن یہ کیسا امن ہے میرے بھائی؟ اس لیے کہ کنٹرول کس کا ہے؟ بدماشوں کا ہے. ٹھیک ہے. تو بعض دنیا کے کنٹری ایسے ہیں جہاں بہت امن ہے, اس لیے کہ وہاں کی گورنمنٹ اپنے اندر امن رکھتی ہے, دنیا میں امن پیدا نہیں ہونے دیتی. تو یہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا آپ کو, اللہ جب فیصلہ کرے گا نا اپنی عدالتوں میں, پھر پتا چلے گا کون اچھا تھا اور کون برا. برطانیہ ہندوستان میں 1000 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے, بہترین امن و امان. خود ان کے گورے لکھتے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی ایک ہی تھال میں بیٹھ کے کھاتے, کوئی لڑائی نہیں, مندر بھی محفوظ, مسجدیں بھی محفوظ. جب بر صغیر میں, اور عالمگیر بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ سرکاری خزانوں کو گنوانا شروع کیا جو سونے کی اشرفیاں تھیں, سرکاری سطح پہ گننا شروع ہوا ہے, لیکن وہ گننے سے عاجز آ گئے. انہوں نے کہا چھوڑ دو ایسے ہی. اتنا ہندوستان دولت مند تھا. ہندوستان کے جو بحری جہاز تھے, لندن کے لوگ وہ اپنے ملکوں میں نہیں آنے دیتے تھے کہ انڈیا کے بحری جہاز دیکھ کر ہمارے بحری جہاز پھر دنیا میں کوئی بھی ہم سے نہیں خریدے گا. یہ تو آج لوگ مسلمانوں کے زوال کو دیکھ کے کہتے ہیں ایسا لگتا ہے یہ ہمیں, جیسے ہم اپنی دادی کو جب دیکھتے تھے نا, بوڑھی تھی, تو ہماری دادی 80-85 سال کی تھی, ہمیں بتاتی تھی بیٹا ہم تو ایسے درختوں پہ چڑھا کرتے تھے, دیواروں پہ ایسے دوڑتے تھے. میں حیران, ہم تو بچے تھے, ہم نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے یار, کیونکہ ہم نے تو ان کو بڑھاپا دیکھا. ہم بچپن میں سمجھتے تھے یہ ہمیشہ سے اسی طرح ہی ہیں, یہ پیدا ہی اسی طرح ہوئی ہیں. میرا یہی کانسیپٹ تھا بوڑھوں کے بارے میں, یہ ایسے ہی ہوتے ہیں, یہ ریڈی میڈ ہیں. یہ بوڑھے جو ہے نا یہ ریڈی میڈ اسی طرح ہوتے ہیں, کیونکہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یار اگر یہ ایسے تو کل ہم بھی ایسے ہو جائیں گے. ہم تو بڑے متحرک تھے, ہر وقت بھاگم دوڑم, وہ کھیلتی, یہ پبجی تو تھے نہیں اس وقت. ہم لوگ مارم پیٹی کھیل رہے ہیں, وہ چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں, برف پانی کھیل رہے ہیں, اور سارے بھاگ, پٹو اب کھیل رہے ہیں, اٹھا کے مارا وہ بھاگے, پھر وہ جوڑ رہا ہے یوں کر کے سجا رہا ہے, بیٹھا کہ یار لگ گئی ایسی کی تیسے. تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ہم کل ایسے ہو جائیں گے. تو ہم یہ سمجھتا تھا ہمیشہ سے ہی ایسی ہیں یہ ہماری دادی, اللہ مغفرت فرمائے ان کی. تو آج مسلمانوں کا جو زوال ہے نا, جس کا سبب وہ لوگ بنے ہیں, نچوڑ کے لے گئے پورا ہندوستان, ٹھیک ہے نا. تو اس زوال کا جو سبب ہے, تو آج دنیا یہ سمجھتی ہے کہ مسلمان ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں. تبھی تو میں کہتا ہوں ارطغرل ڈرامے کو میں کیوں حرام نہیں کہتا, حلال بھی نہیں کہتا, میں اپنے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلاتا ہی نہیں. مسلمانوں کی ایک ہسٹری دکھائی جا رہی ہے, بھائی ہمیشہ سے ایسے نہیں ہے. ہمارا خلافت عثمانیہ, آپ کو پتا ہے رشیا سے پہلے سپر پاور کون تھا؟ برطانیہ تھا. اور برطانیہ سے پہلے کون تھا؟ خلافت عثمانیہ تھی. خلافت عثمانیہ سپر پاور تھی. اس وقت اسرائیل کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ, اس نے خلیفہ سے یہ کہا تھا کہ مجھے فلسطین کی تھوڑی سی زمین چاہیے, اس نے کہا شاپر میں مٹی ڈال کے لے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو بغاوتیں ہوئی ہیں اور یعنی سازشیں ہوئی ہیں, بغاوت کے بجائے سازشیں ہوئی ہیں. میں نہیں کہہ رہا مسلمان دھلے ہوئے ہیں, ان کی اپنی بھی غلطیاں ہوں گی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدل